عقیدہ ختم نبوت انسانیت پر ایک احسان عظیم ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین کا بنیادی عقیدہ ہے اور اس پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان اور اس کا تحفظ دین کا لازمی اور بنیادی تقاضا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 100 آیات اور 210 احادیث مبارکہ میں ختم نبوت کا ذکر پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ عقیدہ ختم نبوت انسانیت پر ایک احسان عظیم ہے۔ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کریم آخری آسمانی کتاب اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری امت ہے۔ امت کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں مسلمہ کذاب، اسود عنسی اور سجہ بنت حارث نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا مگر ذلت اور رسوائی سے ہمکنار ہوئے۔ امت مسلمہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر عظمت و شان کے ساتھ تمام انبیاء اور رسولوں کا امام و سردار اور نبی و آخر الزماں تسلیم کیا ہے۔ قادیانیت اسلام کے خلاف سازش اور اعلانیہ بغاوت ہے۔ صلح امت اور علماء مشائخ نے متحد ہو کر ان باطل عقائد کی بیچ کنی کے لیے ہر محاذ پر ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں دندان شکن جواب دیا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ختم نبوت کا صحیح مفہوم اپنی تالیفات، تصانیف اور بیانات کے ذریعے واضح کر کے امت مسلمہ کی صحیح فکری، علمی اور اعتقادی رہنمائی کی اور جھوٹے مدعیان نبوت کی ناپاک سازشوں کو ناکام بنایا اور عملی جہاد کرتے ہوئے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ 7 ستمبر ملک کی تاریخ کا ایک اہم ترین بلکہ عظیم ترین دن ہے۔ یہ دن صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ ہوا۔ اس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا جھنڈا بلند ہوا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ذلیل و رسوا ہوئے اور آپ کی ردائے ختم نبوت کو چوری کرنے والے ناکام با نامراد ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت کو چھیننے والے خائب و خاسر ہوئے۔ اس دن پاکستان کی پارلیمنٹ اور پوری قوم نے مل کر مرزائی اور قادیانیوں کو جسد ملت اسلامیہ سے کاٹ کر علیحدہ کر دیا اور انہیں آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ اس پر پوری پاکستانی قوم ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ نے سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ قادیانیت کے تعفن اور اس کی سڑاند نے پوری امت مسلم کو بے چین اور مضطرب کیا ہوا تھا۔ قادیانی مسلمانوں سے علیحدہ قوم ہیں، ان کے نظریات بھی یہی بتا رہے ہیں، ان کا اعتراف بھی یہی ہے۔ اسی کے مطابق قومی اسمبلی نے آئین پاکستان میں ترمیم کر کے انہیں غیر مسلم اقلیتوں میں شمار کیا، جو کہ عین انصاف کے مطابق ہے۔ جب سے یہ قانون بنا ہے اس وقت سے کوششیں جاری ہیں کہ کسی طرح سے یہ قانون یا تو ختم ہو جائے یا اس میں اس طرح ترمیم کر دی جائے کہ اس کی افادیت ختم ہو جائے۔ 7 ستمبر کے موقع پر پوری امت مسلمہ خصوصاً پاکستانی قوم یہ عہد کرے کہ ہم اس قانون کو تبدیل ہونا تو دور کی بات ہے، اس میں ادنا سی بھی ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے لیے پوری قوم کو ہمہ وقت بیدار اور چوکنا رہنا ہوگا کہ کوئی بھی چور راستے سے اس میں نقب زنی نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت فرمائے اور ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔